کے 3 ٹیموں میں سے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بولنے کی ضرورت نہیں. متعصب بولے تو تعصب پسند, مسلمانوں کی دشمنی رکھنے والے کچھ لوگ آئے, زعفرانی تنظیمہ سمجھ لو آپ. اشارے میں سمجھ گئے نا؟ ارے بولو, میرے کو ڈر نہیں ہے, تم لوگوں کو بچانے کے واسطے نام نہیں لے رہا ہوں میں. ارے بولو جی, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ زعفرانی تنظیمہ ہیں تھوڑے جو مسلمانوں کی دشمنی اپنے دل میں پالتے ہیں. سب غیر مسلم بھائی ایسے نہیں ہیں. الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, الحمدللہ مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں, ان کے دلوں میں احترام ہے, عزت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن کچھ ہیں جو لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں. اس کے اندر کی 3 جماعتوں میں سے 3 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا. آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا اس کا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان سے علماء کی نظر بہت باریک باریک چیزوں پہ رہتی. میں بطور تحدیث نعمت کے یہ بات بول رہا ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جو عطا ہوا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ 3 ٹیموں کو یہاں سے چن کر کے ترکی بھیجا گیا. جاؤ دیکھ کر کے آؤ. کیا دیکھ کے آنا؟ ریسرچ کر کے آؤ. کیا ریسرچ کر کے آنا؟ کہ 683 سالہ حکومت کو زوال کیسا آیا, وہ زوال لانے کے اسباب اور وسائل کیا تھے, وہ دیکھ کے آؤ تاکہ ہم یہاں پر اس کو اپلائی کر سکیں. یہاں سے تینوں ٹیموں کے 3 افراد کو چن کر 9 ممبر کو ترکی بھیجا گیا. ترکی جا کر کے وہ لوگ تحقیق کر کے آئے. کیا کر کے آئے بولو؟ تحقیق کر کے آئے. تحقیق میں ان لوگوں نے 3 نکاتی فارمولہ لے کر آئے. کتنے نکات کا بولو؟ سہ رکنی ایجنڈا, 3 نکاتی فارمولہ, 3 سبجیکٹس لے کر کے آئے وہ لوگ, 3 باتیں لے کر کے آئے وہ لوگ. کیا تھی وہ 3 باتیں معلوم ہے؟ پہلی بات یہ تھی اس کے اندر سے کہ ایجوکیشن پالیسی اپنے ہاتھ میں کر لو. ٹوٹل ایجوکیشن پالیسی, بولو نا, سب بولو نا, ایجوکیشن پالیسی اپنے ہاتھ میں کر لو. اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گوگل پر یہ ریسرچ موجود ہے, تحقیق موجود ہے, جس کو سرچ کرنا ہو جا کر سرچ کر سکتا ہے. 2024 کے تعلیمی سال سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے بیس پر بچوں کو اسکول میں تعلیم ملے گی. بل پاس کر لیا گیا, رات میں 8:30 بجے بل پاس ہوا, جبکہ ان لوگ 7 بجے ٹھرا مار کے سو جانے والے یا پڑے رہنے والے یا عیاشیوں میں اپنی رات گزارنے والے, ان لوگ اتنے فکر مند ہو گئے اپنے مذہب کے لیے, اپنے دھرم کے لیے. ان کے اندر اتنا ہوش آ گیا, اتنی سمجھ آ گئی کہ 8 بجے رات کو پارلیمنٹ بلائی گئی, بل پاس کر لیا گیا, کسی کو خبر نہیں, کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی, کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن ریسرچ کر کے دیکھ لو, غلط ہے تو بولنا آپ مجھے. راتوں رات بل پاس کر لیا گیا. دوسرے دن صبح فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا, اس ظلم کو مٹانے کے چکر میں لوگ یہ بل کے بارے میں بھول گئے. NRC پاس کر لیا گیا, ویسا ہی بھلا دیا گیا. CAA پاس کر لیا گیا, دوسری جگہ ہنگامہ کر دیے, وہ لڑائی جھگڑا نمٹائے تک یہ لوگ اس کو بل پاس کر کے نیچے رکھ ڈالے. بل پاس ہو گیا کا مطلب ہے ان لوگوں کب دل میں چاہے وہ بلا اوپر لا سکتے. یہ عقل اور شعور ہونا مسلمانوں کو, دیوانے نہیں رہنا. ہوش مند آدمی کو مومن بولتے, بے وقوفوں کو مومن نہیں بولتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتين, مومن کو ایک جگہ سے 2 مرتبہ نہیں دھسایا جا سکتا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن ایک بار میرے ساتھ بیٹھنا, آپ لوگ پورے محبوب نگر کے جتنے ساتھی ہیں ایک مرتبہ بیٹھو, یہ CAA NRC یہ فلانا ان مسائل پر گفتگو کرنا ہے مجھے, کریں گے انشاءاللہ. ورنہ میں قرآن کا جو موضوع بولنا چاہتا ہوں وہ بیچ ادھر رہ جائے گا, کیونکہ وقت کم ہے. میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو. لیکن میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے فوری بعد ایک پروگرام رکھیے جس کے اندر میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ سوچ کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیسے دھوکے دیے گئے ہم کو, کیسے فراڈ کیے گئے ہمارے ساتھ. قانونوں کی دھجیاں اڑا دی گئیں, لا کی دھجیاں اڑا دی گئیں, انڈین پینل کوڈ کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا. خیر مجھے اس بارے میں نہیں جانا ہے, موضوع سن لو میرا. تو ایک پہلی چیز کیا لائی گئی, ایجوکیشن پالیسی. اس کے بعد آتے ہی اپلائی کر دیا گیا, بل پاس کر لیا گیا. 2024 سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے اوپر اس بچوں کے اسکول کی تعلیم ہوگی, چاہے تم پرائیویٹ میں پڑھاؤ چاہے تم گورنمنٹ میں پڑھاؤ. ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو آپ لوگ. غلط ہے تو پھر آ کے پوچھنا میرے سے آپ, نہیں تو تحقیق کرو, گوگل سرچ کرو. نمبر 2, دوسری بات وہاں سے ان لوگ کیا لے کر آئے, دوسری بات یہ لے کر آئے ڈیوائڈ اینڈ رول. کیا لے کر آئے بولو؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ, چھوٹے مسائل پر ان کو الجھاؤ. ان ہاتھ اوپر کئی کو بنا, ان ہاتھ نیچے کئی کو بنا, انہیں پیراں کئی کو چیرا, انہیں کئی کو نہیں چیرا, انہیں کھڑے ہو کے سلام کئی کو پڑھا, انہیں بیٹھ کے سلام کئی کو پڑھا, انہیں فلاں کام کئی کو کرا, انہیں ایسا کئی کو کرا. اس میں الجھا دو بس ان کو, اس میں سے نکلنے ہی مت دو. بس لڑتے رہیں مرتے رہیں آپس میں, مرو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, میں اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ 2009 کا پی سبرامنیم سوامی کا بیان نکال کے دیکھیے, ناموں کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے. پی سبرامنیم سوامی کا 2009 کا بیان اٹھا کے دیکھنا, اس نے بالفاظ واضح اس نے یہ کہا, انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کہا, نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اس نے یہ بات کہی. کیا کہا کہ ہم نے کچھ ایسے چخپندے چھوڑے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں جو ان کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں, ملزاموں کی شکل میں چھوڑ دیے ہیں.
اب کرنا کیا تھا؟ تو سب سے پہلے مول صاحبوں سے بدزن ہونے کے بجائے یہ دیکھو کہ انہیں مسلمانوں کو ملا رہا لڑا رہا ہو. ملا رہا بولے تو انہیں صحیح رہتا, لڑا رہا تو سمجھ لینا انہیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے بول کے. ارے بولو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو دوسری پالیسی ان لوگوں نے کیا اختیار کی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. لڑاؤ مرتے رہو بیٹے, یہ فاتحہ میں غیر فاتحہ میں, کھڑے ہونے میں, بیٹھنے میں, سلام میں غیر سلام میں, بدعتی میں, سنی میں, دعوت اسلامی میں, فلانے میں, دعوت تبلیغ میں, بریلوی میں, دیوبندی میں, اہل حدیث, بس مرتے رہیں اس کے اندر یہ لوگ. دوسرا کوئی بات ان کے ذہن و دماغ میں نہ آئے, مرتے رہو بس, مسلمان بن کے نہ رہو, لڑتے رہو. یہ چیز جو ہے ڈالی گئی ہے, بیج بنا کر کے اس کو پنپا باقاعدہ اس کو جو ہے اگایا گیا ہے, اس کے تنوں کو مضبوط کیا گیا ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لے لو, مت لڑو. جس عالم کو اوپر تمہیں 100% یقین ہو کہ یہ اللہ رسول سے ڈر کر مجھے مسئلہ بتا رہا ہے, تم اس کے پیچھے چل لو. یقین مانو ممکن ہے کہ اگر وہ غلط بھی ہوگا اور تم خلوص نیت سے چل رہے ہوگے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش اور نجات کا راستہ کھول دے اور اسے پکڑ لے جس نے تم کو غلط راستہ بتایا تھا. لیکن تم جو اللہ سے ڈرنے والا, رسول اللہ سے محبت کرنے والا, قرآن و سنت کا پابند, اس کے پیچھے چل پڑو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چلو نمبر 2. نمبر 3, تیسری جو پالیسی لائی گئی اور اس میں یہ لکھا گیا ہیڈ لائن میں کہ ان 2 پالیسیوں میں سب سے اہم پالیسی یہ ہے. حالانکہ لکھا گیا اس کو تیسرے نمبر پہ, لیکن اس کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 سے زیادہ اہم یہ تیسری پالیسی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے علماء اور حفاظ سے, مساجد اور مدارس سے کاٹ دو, کیونکہ ان کو فیڈنگ روحانی جو ملتی ہے اللہ رسول کے کلام سے ملتی ہے, ان کو فیڈنگ نہ ملے تاکہ یہود ہو کے مرے, نصارہ ہو کر کے مرے, مشرک ہو کر کے مرے, کافر ہو کر کے مرے. پالیسی کے اندر ہے یہ چیزیں. ایجنڈے بنا کر کے جو ہے کفار و مشرکین کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ٹانگ کھینچنے میں ہم لگے ہوئے ہیں. خود تو پڑھتے پڑھاتے نہیں. سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے, سیکھنے سکھانے والا ہے, مدارس چلانے والا ہے, اس کی ٹانگ کیسا کھینچنا یہ ہم لوگوں کی فکر ہوتی ہے. اس کو کھجا لینا کیسا یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے. صاحب انہوں ایسا کرے کہتے, ارے انہوں کیا کرے کیا نہیں کی, یہ بات سن, تو کتنا اچھا ہے پہلے وہ بول, تو کتنا اچھا ہے وہ بولنا بس پہلے. اگر جو ہے کوئی بھی حافظ, عالم, قاری, مفتی بھی ہونے کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ان فرشتہ نہیں ہے, ہو سکتی اس سے غلطی. فرشتہ ہے کیا انہیں؟ انسانی ہے نا بھائی. تو غلطی نہیں ہونے کا تصور کہیں کو کر کے بیٹھے ہوئے. غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھو کہ دنیاوی فراڈیوں کی طرح 90% جو ہے نا کھا کھجا کے بتی بجا کے 10% بھی خرچہ نہیں کرنے والوں کے پیچھے تم جو ہے چل پڑتے ہو. کبھی ایم ایل اے کے پیچھے, کبھی ایم پی کے پیچھے, کبھی فلاں کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, جبکہ تمہیں 100% معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2000% کھائے گا, 1% بھی اس میں سے مجھے دینے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی جو ہے چاپلوسی تمہاری ختم نہیں ہوتی. لیکن حفاظ علماء میں سے اگر کوئی تھوڑا بہت اگر 150 کا ادھر ادھر حساب ہو گیا تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا, اس کو بے حرمت کرنا, بے عزت کرنا, ذلیل و رسوا کرنا, یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. اب مجھے بتاؤ ہم لوگوں کا دین کیسا محفوظ رہیں گا, ایمان کیسا محفوظ رہیں گا, ہم لوگوں کا قرآن کیسا محفوظ رہیں گا, اللہ رسول کا کلام کیسا محفوظ رہیں گا؟ دشمنوں کے ایجنڈوں میں اہم ایجنڈے کی بنیاد پر یہ چیز شامل ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم جو مدارس اور مساجد سے دی جاتی ہے, علماء اکرام کے دوارا دی جاتی ہے, ان سے ان لوگوں کا کنیکشن کاٹو. اس وجہ سے عزیزو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائیں تو اس کے اپوزٹ سیکشن, ایوری ایکشن ہیو ری ایکشن ہے نا, اصول ہے, ضابطہ ہے کہ اس کا ری ایکشن یوز کر لینا. کیا ہے؟ ایجوکیشن پالیسی پہ علماء محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ دیکھنا کہ آج میرا بچہ کیا کیا شرک پڑھ کے آیا. مول صاحب کو دیکھو بولنا وہ بک, اگر وہ مول صاحب دیکھ کے اس کو بچا لیے, یہ نہیں بیٹے یہ ایسا نہیں ایسا ہے بولے تو سمجھ جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ الگ الگ مسائل ہیں, بہت سارے ڈیپ میں چلے گیا تو بہت مسئلے نکل جائے. 5ویں کلاس کی ایک کتاب کا واقعہ اور ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. 5ویں کلاس میں ایک کتاب آئی, سائنس کی بک ہے. کئی کی بک ہے بولو؟ سائنس کی بک ہے. سائنس کی بک کے اندر بچے کو کوشچن آ رہا. کیا کوشچن آ رہا بولے تو ہندوستان میں کتنے ایسے درخت ہیں جو آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے, ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے. اب یہ پوجا بھی کی جاتی ہے, کئی کو ایڈیشن کر دیا, ساری بکوں کو ایسا ہی کر دیا گیا. آپ کو علم ہونا چاہیے, ایسے بے تحاشا واہیات چیزیں اس کے اندر بھر دی گئی. ڈاکٹر آپ کو کیسے بتایا جاتا تھا مجھے بولو نا بھائی. اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ہوتا تھا, وائٹ کوٹ ہوتا تھا. ارے بولو نا, ایسا دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ڈاکٹر بولتے امیجنیشن ورلڈ میں وہی تصویر آتی تھی. اب ڈاکٹر کا امیجنیشن بدل دیا وہ لوگ. وہ دھوتی پر ہوگا, وہ گیرو کلر کا کپڑا پہنا ہوگا, گلے میں مالا ڈالا ہوگا, تلک لگایا ہوگا, اس کو ڈاکٹر بولا گیا ہے. اس کے غلط بول رہا ہوں تو ریسرچ کر کے دیکھو, تحقیق کرو. اب آنے والے سالوں میں یہی کچھ پڑھایا جانے والا ہے. مسلمانوں اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا بھائی, ہوش کے ناخن لیں گے, سمجھیں گے بات کو, اللہ رسول کی تعلیم کی طرف آؤ.
یقین جانو کہ دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ کی قسم انہیں کوئی مات نہیں دے سکتا، کوئی زیر نہیں کر سکتا، کوئی زیر نہیں کر سکتا ان کو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں صاحب وہ پرانے واقعات تھے، صحابہ کرام کے دور کے تھے، اب کا بھی دیکھ لو آپ۔ 35 سال سے 40 سال تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ افغانیوں پر حملے ہوئے، 22 ملک مل کر اس کو مارتے رہے۔ کتنا ہے انہیں؟ اپنے حیدرآباد کے اتنا بھی نہیں ہے، پورا ملک ملا کے گھیر چاڑ کے جو ہے پورے حیدرآباد کے اتنا بھی نہیں افغانستان۔ 22 ملک مل کر 35 سال مارے ان لوگوں کو، کیا ہوا؟ ختم ہو گئے مسلمان؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں ختم ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنا راستہ بنایا، رسول اللہ کے کلام کو اپنا راستہ بنایا۔ ساری دنیا نے دیکھا ان لوگوں کی فتوحات کو، ان کی کامیابیوں کو، ان کے انقلاب کو، ساری دنیا نے دیکھا۔ ہاں، جو بائیڈن صاحب جو ہے اپنے باپ سے کبھی اس قدر خوشگوار موڈ میں بات نہیں کرے ہوں گے جتنا افغان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ بات کر رہے ہیں، افغانی صدر کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ کون؟ جو بائیڈن صاحب، خوشگوار موڈ میں 15 منٹ گفتگو کرتے ہوئے۔ آپ کے گوگل سرچ کر کے وہی بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اور گئے کیسا ان لوگ؟ بولو نا بھائی، سپر پاور کہلانے والے طاقتوں کے پاس ملاقات کے لیے جب جانے کا اتفاق ہوا تو خیر وہ جا کے تو نہیں ملے، درمیان میں ایک ملک قطر آیا، وہ قطر میں وہ لوگ بھی آئے، لوگ بھی آئے، وہاں پر ان لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات جس وقت میں ہوئی تو وہ لوگ آ کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راجا مہاراجے بعد میں آئے۔ ماشاءاللہ، ایٹیٹیوڈ دیکھو، اللہ کا جب ہو جاتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ لرزہ ایسا طاری کرتے ہیں، 22 ملکوں کے صدور جو ہے نا کب 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 کر لیتے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آئے تو ان کا اسٹائل ہی چلا گیا، ہاتھ میں عصا ہے، تسبیح ہے، ہاں سر میں پگڑی ہے، جیب میں مسواک ہے، اور ایسا آئے کہ جو ہے نا سب دنگ رہ گئے کہ آخر ایسا کیا ایسا۔ 35 سال تابڑ توڑ حملے کرنے کے بعد، بما مارنے کے بعد، میزائلہ مارنے کے بعد، لیکن اللہ کی قسم قرآن اور سنت کو تم تھامو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو اور کامیاب کر کے بتائے گا۔ قرآن و سنت کو چھوڑو گے تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑ کر ہم لوگ ذلیل ہو گئے بول کے بول رہے ہیں علامہ اقبال۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھے، ان لوگوں کے سینوں میں قرآن تھا، اللہ رسول کا کلام تھا، وہ ایسا زمانے پہ چھا گئے تھے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت اور ان کا غلبہ ہو گیا تھا، لیکن ہم خوار ہو گئے۔ خوار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاریک قرآن ہونا، قرآن کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے، قرآن اور سنت پر چلنا ہم سبھوں کے لیے آسان فرما دے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں گے۔